مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب اس شرط کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس چیز میں ولی کو سرپرست کو جس چیز میں سرپرستی حاصل ہوتی ہے تو اس چیز کی طرف لوٹنے والی شرط کو ذکر فرماتے ہیں کہ مولا علیہ پر ولی کو جس چیز میں سرپرستی حاصل ہو رہی ہے اس چیز کی طرف راجع ہونے والی شرط کا ذکر فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ سرپرست جو تصرف کرتا ہے مولا علیہ کے مال میں تو سرپرست کا تصرف یا اس کے تصرفات ایسے نہ ہوں کہ جن تصرفات کی بنیاد پر مولا علیہ کو ضرر پہنچے، نقصان پہنچے۔ اگر کسی تصرف کی بنیاد پر مولا علیہ صغیر وغیرہ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس چیز میں تصرف جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز میں اس کو سرپرستی حاصل ہے اس چیز میں تصرف کی بنیاد پر اس صغیر کو ضرر نہ پہنچے، اس وجہ سے کہ ضرر و اضرار اسلام میں ممنوع و محظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرمان عالی شان کی بنیاد پر کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ نقصان ہے اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے نہ خود نقصان اٹھانا ہے۔ تو ضرر و اضرار منفی ہیں بحکم حدیث، کہ حدیث اس پر ناطق کہ ضرر بھی منفی اور اضرار بھی ممنوع و محظور۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایک دوسری حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو صغیر پر رحم نہ کرے وہ ہمارے دستور پر نہیں ہے۔ اور امام ترمذی نے اس کو کتاب البر والصلہ کے اندر اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا، اور اسی کے ہم معنی بہت ساری روایات بھی ذکر فرمائی ہیں۔ اسی کتاب ترمذی کے اندر ابواب البر والصلہ کے اندر حدیث رحمت بھی ہے، اور حدیث رحمت جس کو حدیث مسلسل بالاولیت بھی کہا جاتا ہے، تو حدیث مسلسل بالاولیت جس میں ہر راوی نے اپنے شیخ سے وہ حدیث پہلی بار سنی ہو اس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے اندر امام ترمذی نے جو روات ذکر کیے ہیں ابن ابی عمر ہیں، عبداللہ ابن دینار ہیں، عمرو بن دینار اور ابو قابوس ہیں، تو ان تمام روات نے اپنے اپنے شیوخ سے وہ حدیث پہلی بار سنی ہے، اس لیے اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے الفاظ ہیں
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ، یہ حدیث رحمت ہے۔ بہرحال من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، ان دو حدیثوں کی بنیاد پر معلوم ہوا کہ اسلام میں ضرر نہیں ہے، اور جو صغیر پر جس نے رحم نہیں کیا وہ ہمارے دستور پر نہیں ہے۔ تو صغیر پر یہ رحم ہے کہ اس کو اس کے مال کا اگر کوئی سرپرست ہے تو مال کے ذریعے اگر کوئی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے تو گویا کہ وہ رحم نہیں کر رہا ہے۔ جب رحم نہیں کر رہا ہے تو ہمارے دستور پر وہ نہیں ہے۔ تو ان دو حدیثوں کی بنیاد پر معلوم یہ ہوا کہ اضرار بالصغیر، اگر صغیر کو نقصان پہنچایا اس کے ولی نے، سرپرست نے، تو یہ نقصان پہنچانا لیس من المرحمہ فی شیء، اس کو رحم سے کچھ علاقہ ہی نہیں ہوا، جبکہ حدیث ناطق ہے کہ صغیر پر رحم کرو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اور اضرار بالصغیر اس کے لیے کوئی سبیل ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ رحم کا نام اس کو دیا جائے، اضرار بالصغیر کو کوئی اس سے علاقہ نہیں ہے۔ لہذا اب ولی کے لیے، سرپرست کے لیے یہ روا نہیں ہوگا کہ وہ صغیر کا مال دوسرے کو بنا عوض کے ہبہ کر دے، یہ اس کے لیے اب جائز نہیں ہوگا کہ صغیر کا مال دوسرے کو بنا عوض کے کیا کر دے، ہبہ۔ تو ہبہ کے بھی چند شرائط ہیں، ہبہ کسی چیز کا بنا عوض کے دوسرے کو کیا کر دینا، مالک کر دینا۔ ہبہ کرنے والے کو واہب کہتے ہیں، اور جس کو ہبہ کیا گیا اس کو موہوب لہو کہتے ہیں، اور جو چیز ہبہ میں دی گئی اس کو موہوب کہا جاتا ہے۔ ہبہ کے فضائل و مناقب، فضائل جو ہیں حدیث شریف میں بہت زیادہ ہیں، چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک مطلب کتاب الہبہ والولا کے اندر امام ترمذی نے اس کو اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، تہادو، باہم محبت کرو، باہم ہدیہ دو، سمجھے؟ اس لیے کہ ہدیہ دلوں کے کینے کو دور کرتا ہے اور دل کی گھٹن کے ازالے کا سبب ہوتا ہے۔ اور فَإِنَّ الْجَارَةَ أَنَا لِجَارَتِهَا لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِ نِشَاطٍ، کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو مطلب ہبہ کرنے، کسی چیز کو ہبہ کرنے میں حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا ایک کھری ہی کیوں نہ ہو چھوٹا سا، لیکن اپنی پڑوسن کو وہ حقیر نہ سمجھے۔ تو ان احادیث کی بنیاد پر ہبہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور بہت ساری روایتیں ہبہ کے مطلب اہمیت اور اس کی فضیلت پر مشتمل ہیں۔ ہبہ کے لیے بھی شرائط ہیں، چنانچہ ہبہ کی صحت کے لیے واہب کا عاقل ہونا ضروری ہے، واہب کا مالک ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مطلب مالک ہونے کے ساتھ ساتھ واہب کا یعنی اس کا قبضہ ہونا بھی اس کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ موہوب جس چیز کو ہبہ کیا جا رہا ہے وہ چیز مشاع نہ ہو، یعنی وہ چیز کئی لوگوں کے حصے اس میں ایسے مشترک نہ ہو کہ امتیاز ہی نہ ہو سکے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ مشاع وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر کئی لوگ ایسے طور پر مشترک ہوں کہ ایک دوسرے کے حصے دوسرے سے ممتاز نہ ہوں۔ تو موہوب مشاع نہ ہو، موہوب متمیز ہو، موہوب مشغول نہ ہو کسی دوسرے کی ملکیت سے۔ ان تمام شرائط کا جب وجود ہوگا تو پھر اب واہب موہوب لہو کو وہ موہوب ہبہ کر سکتا ہے۔ اور ہبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہبہ تملیک اور ایک ہبہ اسقاط۔ یہ دو قسم کا ہبہ ہمارے فقہائے کرام نے اپنی اپنی کتب فقہیہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو ہبہ کی یہ شرائط اجمالاً ہوئے اور کچھ اس کی فضیلت اجمالاً ہوئی۔ اب ذرا اس میں آئیے کہ اب اگر صغیر کے مال کو وہ ولی ہبہ کرنا چاہتا ہے تو ہبہ کرنا تصرف ہے۔ ہبہ کرنا کیا ہے؟ تصرف ہے، یہ مولا فی ہے، یعنی اس میں سرپرست کو تصرف کا حق حاصل ہے کہ وہ ہبہ کرے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اب انہیں یہ
اس ہبا کرنے سے اگر صغیر کے مال کو واہب نے ولی نے دوسرے کو بنا عوض کے سپرد کر ہبا کر دیا تو اب اس ہبا کرنے میں اضرار بالصغیر ہے. کیا ہے؟ اضرار بالصغیر ہے. صغیر کو نقصان پہنچانا ہے. چلو عوض کے ساتھ ہوتا تو سمجھ میں آ رہا تھا کچھ نہ کچھ، لیکن بنا عوض کے تو ضرر محض ہے، خالص ضرر ہے، الضرر الخالص. تو ضرر خالص ابھی آپ نے سنا، یہ شرط ہے تصرف کے صحیح ہونے کی کہ صغیر کو نقصان نہ پہنچے اس کے تصرف سے. اور ہبا جو تصرف ہے اس تصرف سے اضرار بالصغیر لازم آ رہا ہے. لہٰذا اب ایسی صورت میں وہ صغیر کا مال دوسرے کو بنا عوض اس لیے نہیں ہبا کر سکتا کیونکہ وہ بنا عوض کے اس سے اس کی ملکیت کے زوال کا کام کر رہا ہے اور وہ ضرر محض ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس واہب کے لیے صغیر کے مال کو بالعوض شیخین کے نزدیک ہبا کرنا ممنوع و محظور ہے کہ اگر صغیر کے مال کو وہ ولی مطلب بالعوض ہبا کرنا چاہے کسی کو اور کہہ دے میں نے یہ مال تجھے دیا، ہبا کے الفاظ الگ الگ ہیں، میں نے تجھے اس کا مالک کر دیا، میں نے یہ تجھے چیز ہبا کر دی، بہت سارے الفاظ کتب فقہیہ میں ذکر کیے گئے ہیں. تو اب جناب عالی بالعوض ہبا کرنا یہ بھی امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے یہاں ممنوع و محظور ہے، اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے. تو کیوں جائز ہے ذرا آگے دیکھیں. پہلے اتنا وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَوْلَى فِيهِ، رہ گئی وہ شرط کہ جو مولا فیہ کی طرف لوٹتی ہے. فَهُوَ أَلَّا يَكُونَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ بِالْمَوْلَى عَلَيْهِ، تو یہ وہ شرط ہے کہ اس کا تصرف ان تصرفات سے نہ ہو جو مولا علیہ کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرمان عالی شان کی بنیاد پر لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ نقصان سہنا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے اسلام میں کسی کو اور نہ نقصان اٹھانا ہے. وقال علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے تو وہ ہمارے دستور پر نہیں ہے. والاضرار بالصغیر لیس من المرحمۃ فی شیء، اور صغیر کو نقصان پہنچانا اس کا رحم سے کوئی علاقہ نہیں ہے. فلیس لہ ان یہب مال الصغیر من غیرہ بغیر عوض، لہذا اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ صغیر کے مال کو دوسرے کو بنا عوض کے ہبا کرے. لأنہ ازالۃ ملکہ من غیر عوض، اس لیے کہ یہ اپنی ملکیت کو بنا عوض کے ختم کرنا ہے. فکان ضررا محضا اے خالصا، تو اب یہ بنا عوض کے ہبا کرنا یہ ضرر محض ہوا، ضرر خالص ہوا. وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَن يَهْبَ بِعِوَضٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، اسی طریقے سے اس کے مال کو عوض کے یعنی کسی عوض کے بدلے یعنی بالعوض ہبا بالعوض بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا شیخین کے نزدیک. لیکن فرماتے ہیں وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَهُ ذَلِكَ، اور امام محمد کے نزدیک ہبا بالعوض جائز ہوگا. اب ذرا امام محمد ابن حسن بن شیبانی بن فرقد ان کی ذرا دلیل آپ سنیں کہ امام محمد کی دلیل کیا ہے. دیکھیے امام محمد رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صغیر کے مال کو بالعوض کسی دوسرے کو ہبا کر دیا تو یہ ہبا کرنا بلا شبہ جائز ہوگا. ان کے قول کی وجہ یہ دی ہے کہ ہبا بالعوض یہ معاوضۃ المال بالمال ہے. ہبا بالعوض یہ معاوضۃ المال، مال کا بدلہ مال کے بدلے کرنا، یہ ہبا بالعوض ہے. لہذا ہبا بالعوض
یہ بیع کے معنی میں ہوا، جس طریقے سے بیع معاوضۃ المال بالمال ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے دونوں میں۔ ایک بات ذرا اس سے پہلے میں آپ کے گوش گزار کروں، بیع اور ہبہ میں یہ فرق ہے تھوڑا کہ ہبہ کرنے والے نے اگر ایجاب کیا، میں نے یہ چیز تیرے لیے ہبہ کر دی، اور مطلب جس کو ہبہ کیا ہے، جس کو یار یہ کیا لوگ ہوتے ہیں، جس کو ہبہ کیا ہے اس نے قبول نہیں کیا، تو اب قبول جب اس نے نہیں کیا تو اس کے حق میں ابھی ہبہ تام نہیں ہوگا، لیکن اس ایجاب کرنے والے کی طرف سے ہبہ منعقد ہو گیا اس کی طرف سے۔ لیکن مطلب بیع و شراء کے اندر جب تک بائع اور مشتری ایجاب و قبول نہیں کریں گے، جب تک ایجاب اور قبول نہیں کریں گے تو بے صحیح ہوگی کیا؟ بے صحیح نہیں ہوگی، تام نہیں ہوگی۔ لیکن ہبہ ایک طرف سے صحیح ہو جاتا ہے، یعنی ہبہ کرنے والے کی طرف سے کام ہو گیا۔ اب جس کو ہبہ کیا ہے جب اس کے قبول کرنے پر معلق رہے گا، وہ نفس قبول پر لٹکا رہے گا، معلق رہے گا ہبہ۔ جب وہ قبول کر لے گا تو یہ تعلیق ختم ہو جائے گی اور ہبہ تام ہو جائے گا، برخلاف بیع و شراء کے کہ اس میں جب تک دونوں رکن نہیں پائے جائیں گے تو بے تام نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو خلاصہ اس گفتگو کا یہ نکلا کہ ہبہ یہ معاوضہ تو ہے، ہبہ یعنی عقد معاوضہ ہے، لیکن ابتداءً یہ کیا ہے؟ ہبہ ہے، اور انتہاءً عقد معاوضہ ہے۔ یہ سمجھ لینا آپ لوگ، یعنی ہبہ ابتداءً کیا ہے؟ ہبہ ہے، اور انتہاءً کیا ہے؟ عقد معاوضہ ہے، برخلاف بے کے کہ بیع و شراء ابتداءً اور انتہاءً عقد معاوضہ ہے نا؟ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہبہ بالعوض یہ معاوضۃ المال بالمال ہے، لہٰذا یہ بیع کے معنی میں ہوا، لہٰذا اب وہ اس ہبہ بالعوض کا ایسے ہی مالک ہوگا جیسے کہ بے کا مالک ہوتا ہے۔ بھئی وہ ولی بیع و شراء اس کے مال کی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جس طریقے سے بیع و شراء کا مالک ہوگا وہ مطلب ولی مولا علیہ کے لیے، تو اب ایسے ہی ہبہ بھی چونکہ بے کے معنی میں ہے، ہبہ بالعوض، تو اس کا بھی مالک ہوگا۔ تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہبہ بالعوض کے جواز کا قول اسی لیے کر دیا، اور اسی وجہ سے یہ کہا کہ ہبہ بالعوض یہ ابتداءً ہبہ ہے، اس دلیل کے پیش نظر کہ اس میں جو ملکیت ہوتی ہے وہ مطلب اس پر قبضے پر اس کا توقف ہوتا ہے، اس کا جو ہے قبضے پر مطلب یہ ہے کہ توقف ہوتا ہے، اس میں ملکیت قبضے پر موقوف ہوتی ہے، اور قبضہ بھی احکام ہبہ سے ہے، قبضہ احکام ہبہ سے ہے، اور یہ ہبہ بالعوض انتہاءً معاوضہ ہے، لہٰذا وہ ہبہ کا مالک نہیں ہوگا اور اس کا ہبہ منعقد نہیں ہوگا، لہٰذا یہ تصور نہیں کیا جائے کہ ہبہ بالعوض یہ معاوضہ ہے برخلاف بیع و شراء کے، کیونکہ بیع و شراء ابتداءً اور انتہاءً معاوضہ ہے، اور وہ معاوضے کا ولی مالک ہے۔ دیکھیے ملان ہے اتنا۔ وجہ قولی ہی، اور امام محمد کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ہبہ بالعوض معاوضۃ المال بالمال، یہ مال کا بدلے، مال کا معاوضہ مال کے بدلے میں ہے، فکان فی معنی البیع، تو یہ بیع کے معنی میں ہوا، فملکہا کما یملک البیع، تو وہ اس کا مالک ہوگا جیسے کہ بیع کا مالک ہوتا ہے، ولہذا انہا، اسی بنیاد پر انہا کی ضمیر کا مرجع خاص ہبہ، اور وہ کیا ہے؟ ہبہ بالعوض، یعنی ہبہ بالعوض ہبتن، یہ ہبہ ہے ابتداءً، شروعات میں کیا ہے؟ یہ ہبہ ہے، اس دلیل سے کہ اس ہبہ بالعوض میں ملکیت قبضے پر کیا ہوتی ہے؟ موقوف ہوتی ہے، وذالک من احکام الہبہ، اور یہ چیز ہبہ کے احکام سے ہے، وانما تصیر معاوضہ فی الانتہا، اور وہ انتہا میں معاوضہ ہوتا ہے،
انتہاءً وہ ہبہ بالعوض معاوضہ ہے، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ، اور وہ ہبہ کا مالک نہیں ہے۔ کون؟ ولی، ولی ہبہ کا مالک نہیں ہے۔ فلم تنعقد ہبتہ، تو اب اس کا ہبہ منعقد نہ ہوا، تو اب تصور نہیں کیا جائے گا کہ وہ ہبہ بالعوض معاوضہ ہو جائے برخلاف بیع کے، کیونکہ بیع ابتداءً اور انتہاءً معاوضہ ہے، اور وہ ولی معاوضے کا مالک ہوتا ہے اس کے حق میں۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَلَا أَن يُوصِيَ بِهِ، اور اس ولی کے لیے یہ بھی روا نہیں ہوگا کہ وہ صغیر کے مال کی خیرات کر دے، اور نہ یہ روا ہوگا کہ وہ اس کے مال کی وصیت کر دے۔ لِأَنَّ التَّصَدُّقَ وَالْوَصِيَّةَ إِزَالَةُ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ مَالِيٍّ، اس لیے کہ خیرات کرنا اور وصیت کرنا یہ ملکیت کو ختم کرنا ہے بغیر عوض مالی کے۔ فَكَانَ ضَرَرًا، تو یہ ایسا نقصان ہوا کہ جس کا وہ مالک نہیں ہے، اس کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، اور اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس کی اہلیہ کو کیا دے دے؟ کس کی اہلیہ کو؟ مولا علیہ، یعنی ولی کو یہ تصرف کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ مولا علیہ کی خاتون کو، اس کی اہلیہ کو طلاق دے دے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ الْمَحْضَةِ، کیونکہ طلاق ان تصرفات سے ہے جو خالص کیا دیں گے؟ اس کو ضرر دیں گے مولا علیہ کو۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُعْتِقَ عَبْدَهُ، اور اس ولی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ مولا علیہ کے غلام کو آزاد کرے، چاہے بالعوض آزاد کرے یا بغیر عوض آزاد کرے، کسی صورت میں اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ اب آخری بات ذرا یہ دیکھیں، صفحہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، ولی کو مولا علی کے اور مولا علی کے، یار میری زبان سے بار بار مولا علی وہ اصل میں رچا بسا ہوا ہے نا تقریروں میں، بات آئی کہ نہیں؟ تو اب مولا علی کے غلام کو آزاد کرنے کا حق حاصل بغیر عوض اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے، آپ بھی جانتے ہیں کیا ضرر محض ہے، کچھ ہاتھ پلے پڑ نہیں رہا ہے، غلام کو مطلب یہ ہے کہ آزاد کر دیا اس کے، تو ضرر محض، لہٰذا یہ تصرف باطل ہے اس کے حق میں۔ وَقَضَى بِعِوَضٍ، کہا ایسے ہی بدلے کے مال کے بدلے اس کے غلام کو آزاد اگر ولی کرے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ وجہ دیکھیے کیا ہے، دیکھیے اگر بالعوض اس کے غلام کو آزاد کرے ولی مولا علی کے غلام کو تو لا یجوز کا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فوراً عوض اس کے مقابل نہیں ہو رہا ہے، اس کے یعنی فوراً اس کے مقابل آ جائے گا بدلہ، مطلب یہ ہے کہ بدلے میں جو اس کے غلام آزاد کر رہا ہے مال ملے گا نا، تو مال ملا تو فوری طور پر اس مال کا مالک یہ ہوگا کون؟ صغیر نہیں ہوگا فوری طور پر، اس لیے نہیں ہوگا چونکہ عتق جو ہے نفس قبول پر معلق ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہبہ کے اندر کیا ہوتا ہے، جب تک قابل قبول نہیں کرے گا تو وہ لٹکی رہے گی۔ ہبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایجاب کرنے والے کی طرف سے ہبہ صحیح ہو جائے گا، لیکن جب تک دوسرا انسان قبول نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کیا ہوگا؟ معلق رہے گا۔ اب ابھی دوسرے نے جس کو مولا علی کے غلام کو جس کے ہبہ کیا گیا ہے مثال کے طور پر واہب نے، اس نے ابھی قبول نہیں کیا ہے، تو عوض کب آئے گا اس کے لیے؟ جب قبول کر لے گا، اور قبول ابھی کیا نہیں ہے، قبول لٹکا ہوا ہے نفس قبول پر، آزادی لٹکی ہوئی ہے نفس قبول پر۔ اب جب وہ قبول کرے گا تو آزادی ہوگی تو عوض ہوگا، لہٰذا اب اگر نفس قبول کی بنیاد پر جب وہ آزاد ہوا غلام اس کا مولا علی کا، تو اب دین مفلس کے ذمے باقی رہے گا، اور مفلس کون ہے؟ حاصل ہوتا ہے اور کبھی حاصل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اعتاق جو ہے یہ فوری طور پر بھی ضرر خالص ہوا جب تک کہ وہ قبول نہ کرے، تو بالعوض بھی آزاد کرنا ناجائز ہوا۔ دیکھیے
اما ولیس لہ ان یعتق عبدہ، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مولا علیہ کے غلام کو آزاد کرے، چاہے قرض عوض کے ذریعے یا بنا عوض کے۔ اما بغیر عوض، رہ گیا بنا عوض کے، فلأنہ ضرر محض، اس لیے کہ خالص ضرر ہے، اور ایسے ہی بالعوض ناجائز ہے، لأنہ لا یقابلہ العوض للحال، اس لیے کہ فوری طور پر عوض اس کے مقابل نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ لأن العتق معلق بنفس القبول، کیونکہ آزادی نفس قبول پر لٹکی ہوئی ہے۔ وَإِذَا عُتِقَ، جب وہ نفس قبول کی بنیاد پر آزاد ہو جائے گا، يَبْقَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ، تو مفلس کے ذمے میں دین باقی رہے گا، اور وہ کبھی حاصل ہوتا ہے اور کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ فَكَانَ الْإِعْتَاقُ ضَرَرًا مَحْضًا لِلْحَالِ، لہٰذا اعتاق یہ فی الحال ضرر محض ہو کر کے رہ گیا۔ وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَن يُقْرِضَ مَالَهُ، اسی لیے اسی طریقے سے ولی کے لیے مولا علیہ کے مال کو قرضہ دینا بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا۔ لأن القرض ازالۃ الملک من غیر عوض للحال، اس لیے کہ قرضہ نام ہے بغیر عوض کے ملکیت کو زائل کرنا فوری طور پر، فی الحال۔ وہو معنی قولہم، اور یہی ان کے قول، القرض تبرع، قرض یہ تبرع ہے، اور وہ تمام تبرعات کا مالک نہیں ہے۔ اصل میں متبرع اور تبرع سے متبرع بنا ہے۔ متبرع وہ انسان کہلاتا ہے جو بنا کسی بدلے کے لالچ کے دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے، متبرع یعنی نشلک کام کرنے والا، بنا کسی لالچ کے اور بنا کسی مطلب عوض کے وہ دوسرے کے ساتھ کیا کرنے والا، وہ متبرع ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہا ہے فقہائے کرام نے القرض تبرع، قرض کیا ہے؟ تبرع ہے، تو وہ ولی تمام تبرعات کا مالک نہیں ہے۔ تو جب تمام تبرعات کا مالک نہیں ہے تو قضا حاضہ، ایسے ہی یہ صورت ہے برخلاف قاضی کے، قاضی یتیم کے مال کو قرض دے سکتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کا بیان انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ آخرکار